محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، بڑا خوشی کا مقام ہے، مسرت کا مقام ہے ہم تمام کے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اپنے محلے کے اندر، بچے خاموش رہو بیٹا، ہم نے آپ کا پروگرام سنا ہے، تو ننھے منھے بچے، میرا نہیں سننا چاہیے، تھوڑا سا کچھ ہو سکتا ہے اللہ کام کی باتیں نکال لیں، ورنہ تو اصل پروگرام بچوں کا ہی ہوتا ہے نا۔ بچے ہر چیز ہمارے سامنے پیش کر دیتے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں کما حقہ سن نہیں پاتے، ورنہ اگر بچوں کی بات سن لیں ہم اور عمل کی نیت سے سنیں تو ایسے ایسے موضوع پر بچے کلام کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ بچوں نے ماشاءاللہ ایک پروگرام پیش کیا، وہ چھوٹا سا مکالمہ بظاہر نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں ہمارے معاشرے میں جو غلط عقائد ہیں ان غلط عقائد کو پیش کیا گیا، جو ہماری پرانی سوچ ہے، بڑے بڈھوں کی سوچ بولتے ہیں ہمارے یہاں ہے نا، بڈھے بڑوں کی سوچ، بڈھے بڑوں کے تہوار آتے تو اس کو لوگ فرض کا درجہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ اسلام میں تہوار کتنے ہیں؟ کتنے تہوار؟ 2 تہوار ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن تہوار مناتے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ اس کی ہمیں تعداد کا بھی علم نہیں ہے، ہر مہینے میں 2-4 ہی رکھے ہوئے اور وہ بھی فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں، کرنا ضروری ہے۔ ابھی مولانا عبدالجبار صاحب تشریف لائے تھے، آپ سب بھی ہوں گے شاید اس ہمارے دارالعلوم کے جلسے میں، حضرت نے بڑا پرمغز بیان کیا، اس میں حقیقت بتائی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور کتنی بڑی بزرگ ہستی تھی، آئیے، اور حضرت کے نام پر کیا کیا بدعات و خرافات جنم لے رہی ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ رجب کے کونے، امام جعفر صادق کے نام کے کونے۔ بچوں نے بڑے عجیب انداز میں بہت پیاری ان کی باتیں لگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید مکالمے کی شکل میں پہلی مرتبہ وہ ہمارے سامنے باتیں آئی ہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے غور سے نہیں سنا اس کو، لیکن بچوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں توہمات کیا کیا ہے، اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہم غلط چیزوں سے اب تک نہیں نکلے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ اپنے اندر باریکی لیے ہوئے ہیں۔ شریعت ہر طرح کے بدعات و خرافات کا خاتمہ چاہتی ہے۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ ہر طرح کے شکوک و شبہات جو اسلام کے مخالف ہے تمہارے دلوں سے نکلنا چاہیے، لیکن آج ہمارے دل سے نہیں نکلتے۔ ابھی پرسوں یا ترسوں کی دن کی بات ہے، 1 بجے رات میں ایک صاحب کا کال آیا، ٹیچر حضرت، ٹیچر ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب، میں سمجھا کہ ضروری بات ہوگی کچھ، اسی لیے اتنی رات میں کال کی، سو گئے تھے کہ نہیں ہوشیار ہوں، کیا مسئلہ تھا سر؟ کہنے لگے کہ وہ بچی کی تاریخ پکڑ رہے فون پہ، تو فلا تاریخ اپریل میں رمضان کے بعد پکڑ رہے ہیں، تو یہ تاریخ تک وہ جو رہتا بچھو کمر کیا بولتے اس کو، عقرب، وہ بھی ختم ہو جا رہا، رات شروع ہو جا رہی، پھر رات میں نکل رہے تو چلے گا کیا ہو؟ میں نے بولا سر بالکل چلتا ہے، جو نکالے تاریخ سب چلتا ہے۔ یہ بیچاروں نے منگل نے اور سنیچر نے کیا بگاڑ لیا اور عقرب نے کیا بگاڑا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات اب تک، ہے کہ نہیں؟ منگل اتنا بڑا گویا ہمارے نظر میں مجرم دن ہے، اور سنیچر کہ اس دن نکاح کو تو ہم نے گویا حرام قرار دیا، ہے کہ نہیں؟ ہے، اب وہ دھیرے دھیرے رواج ختم ہو رہا، وہ نہیں، لیکن عام لوگوں کا بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر نکاح کرنا ہمارے لیے مناسب ہے، نحوست والے دن ہیں، استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جتنے ایام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جتنے دن ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے جب بنائے ہوئے تو منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ افضل اور مفضول کا مسئلہ ہے، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کے منتخب پسندیدہ بندے ہیں، لیکن ان میں اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی۔ تو بہرحال بچوں نے کہا کہ بدعقیدگی سے کس طرح ہم اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں، قینچی رات میں چلانا، اسی طریقے سے پتہ توڑ دینا، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے یہاں غلط سمجھی جاتی ہیں۔ رات میں دودھ گر گیا تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے کہ نہیں۔ کل رات میں بینک گیا ATM کے اوپر، ایک لڑکا ساتھ میں تھا، تقریباً 11:30 بجے کی بات ہے، میرے پاس 1 کلو دودھ تھا، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کل ہی کا واقعہ ہے اور نظریے کا فرق ہوتا ہے۔ اب وہ گاڑی کے اوپر ہی میں نے سوچا کہ تھیلی ہے نا تو 2 منٹ کا کام ہے اپنے،
وہ بچہ ہاتھ میں لے رہا تھا، میں نے کہا رہنے دے اس کو. اندر گئے، ہم باہر نکلے تو پتا چلا کہ کتوں نے وہ دودھ نکال کے اس کی وہیں پر خوراک بنا لی اس کی، یعنی وہیں اس کو پنی کو پھاڑ دی. اب وہ اول فول بکنے لگا جو ساتھ میں تھا کتوں کے اوپر. میں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے اپنے کو یہاں لایا، آنے کا ارادہ نہیں تھا، دودھ بھی ساتھ میں لے کر آ گئے اور اللہ نے یہاں ان کی غذا یہاں پر ان کو پہنچانا تھا، ان کو ان کی غذا مل گئی. بیچاروں نے خوشی خوشی دودھ پی لے دو چار کتوں نے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کیا سمجھتا ہے کہ ان کا رزق تھا، اللہ نے مجھے یہاں پر بھیجا، اور اگر وہیں بدعقیدگی پر آ گئے تو پھر انسان ان کتوں کو بھی گالی گلوچ کرنے سے باز نہیں آتا. جیسے پہلے ہم نے دیکھا بھینسوں کو مارتے تھے لوگ، بھینسوں کے اوپر کتنا ظلم اپنے محلے میں زیادہ ہی، اللہ معاف کرے. بھینسوں کے اوپر اللہ صبح صبح دیکھنے میں آتا تھا لاتوں اور بھوکوں کی فیٹ چلتی تھی، بھینس نے ذرا سا دودھ نہیں دی. مولانا ابوذر صاحب ہمارے محلے میں ماشاءاللہ، ہمارے دادا بھی تھے ایک بیچارے، شروع رہتا تھا ہمارے گھر کے سامنے کونیوں سے اور اس سے. کیوں؟ بھینس سے دودھ نہیں دی. اس کی کیا غلطی ہے بیچاری کی؟ اس میں وقت پر نکالو، جتنا مقدر ہے اتنے نکلے گا اس میں سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے دوستو اللہ رب العزت نے ان مکاتب اور مدارس کے ذریعے ہماری ختم کروائی ہے. آج بھی ہماری بہت ساری پرانی سوچ ایسی ہے جو نکلنے کا نام نہیں لے رہی. ہاں بہت ساری بڑے بڈھوں کی باتیں ایسی ہے جو قرآن و حدیث سے میل کھاتی ہے. بہت ساری چیزیں کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے میل کھاتی ہے. مثال کے طور پر حدیث میں بڑے بڈھے بولتے کہ رات میں بچوں کو باہر مت لے جاؤ، بہت اچھی بات ہے، نہیں لے جانا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جب رات کی سیاہی تاریک ہو جاوے، رات ہو جاتی ہے تو جنات اور شیاطین، بیٹا بچے خاموش رہو، بس 5 منٹ کی بات ہے. حافظ صاحب حافظ صدیق تھوڑا سا خاموش رہنا بیٹا. بچے کیا کرتے؟ باہر نکلتے. ظاہر سی بات ہے اس میں منع ہے، تو جو چیزیں حدیث پاک کی روح سے منع ہے اور بڑے بڈھوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے کہا تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن بہت سے بڑے بوڑھے ہمارے ایسے تھے بیچارے جو واقعاتاً دین کے محتاج تھے. دین کا تو ہر انسان محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے نبی ہم نے آپ کو کتنا علم دیا، اتنا علم دیا اگلوں اور پچھلوں کا اللہ نے سارا علم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں ودیعت فرمایا. اس کے باوجود حضور کی دعا ہمیں قرآن پاک میں بتائی گئی کہ میرے بندو تم بھی یہ دعا مانگو، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کو اس دعا کی تعلیم دی ہے قل ربی زدنی علما، میرے علم میں میرے پروردگار اضافہ فرما. تو بہرحال یہ مدرسے کا جو جلسہ ہوا بڑی ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارا اپنا محلہ ایک طرح سے شہر سے بچھڑا ہوا علاقہ ہے کہ نہیں؟ شہر میں ماشاءاللہ مالدار لوگ ہیں، نوکری والے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے محلے کو دیکھ کر کہ نوجوان بچے، غریب طبقہ اکثر و بیشتر مزدور افراد ہے، لیکن اس کے باوجود ہر کار خیر میں اور بالخصوص مدرسے کے کاموں کے اندر حصہ لینا، مسجد کے اندر ہر طرح سے تعاون کرنا، یہ ہمارے محلے کے لوگ کبھی اس سے فراموش نہیں کرتے. بڑے بڑے جلسوں میں جانا ہوتا ہے لیکن لوگ انعامات دینے سے کتراتے ہیں، لیکن جب بھی آؤ ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ ہر بچے کے دل میں کم از کم جذبہ ہوتا ہے کہ 10-20 روپے ہمیں ہمارے ہر بچے کو دینا چاہیے. نوجوان کے اندر یہ، ورنہ اکثر نوجوان دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہزاروں روپے خرچ کریں گے، لیکن مدرسے کا جب معاملہ آیا تو 10-20 روپے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی، یعنی وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں بھی دینا چاہیے. بڑوں کا کام ہے یہ، ان لوگوں کا کام ہے جو ماں باپ بن چکے ہیں، جو کما رہے ہیں، جو خرچ کرتے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہمت افزائی ہوتی ہے، 100-200-500 روپے سے بچوں کا کیا ہو جائے گا بتاؤ، لیکن ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھنے کے اوپر 50-100 روپے ملے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو اگلے سال کے لیے، اگلے پروگرام کے لیے اور دین کے اندر آگے بڑھنے کے لیے جو انرجی ان کو ملتی ہے، وہ اس سے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے. ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی جب مدرسے میں نعت وغیرہ پڑھ لی، 10-20-50 روپے مل گئے تو ایسا لگتا تھا کہ واقعتاً ہماری عید ہو گئی. تو یہ بچے بھی ہمارے بڑے مبارکباد ہے. آج دیکھو الحمدللہ ہمارے 10 بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا. کتنے بڑے ہمارے ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوں گے بتاؤ. محلے میں ہمارے کتنے بڑے ہوں گے، کتنی مائیں بہنیں خواتین ہوں گی جو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھ سکتی ہے. بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر. لیکن اب جو پیڑھی آ رہی ہے، یہ پیڑھی الحمدللہ قرآن پاک سے وابستہ ہے.
قرآن پاک کو پڑھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ان بچوں کو صرف ناظرہ قرآن پاک تک محدود نہ کیجیے، بلکہ ان بچوں کو کوشش کریں کہ کم از کم اپنے ایک بچے کو ضرور بھی ضرور دارالعلوم کے اندر ہم ڈالیں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ دارالعلوم ہے، وہاں پر ڈالیں، بڑی بہترین تعلیم ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے دارالعلوم ہیں جہاں منظم تعلیم ہوتی ہے، حفظ کی تعلیم ہے، عالمیت کی تعلیم ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کم از کم ان مدارس کے اندر ضرور بھی ضرور ڈالیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دین اور دنیا اور آخرت سنور جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ یہاں پڑھ رہا ہے، بعد میں کتنے بچوں نے اچھی تقریریں کی، اگر ان پر تھوڑی سی محنت کی جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ بچے بڑے ہی بہترین حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ اے بیٹا تم بات کر لیتے کہ پہلے بہت سے بچے ایسے ہیں جو قرآن پاک اچھا پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ نے معافی ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت دی، وہ عالم دین بن سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں، آگے بڑھیں، دنیاوی اور مادی فائدے کو ہم اپنے پیش نظر نہ لاویں کہ جب دنیا کے اندر یہ آگے بڑھے گا، کام کاج کرے گا تو اتنے کمائے گا، دین میں جانے کے بعد کیا کما لے گا۔ نہیں نہیں میرے دوستو، اللہ نے روزی مقدر سے لکھی ہے، روزی مقدر سے، اور اللہ رب العزت نے جب روزی مقدر سے لکھی ہے تو پھر جس طبقے کے اندر جاؤ آپ کو اتنی روزی مل کر رہے گی۔ آپ ایسا نہ سمجھو کہ اللہ نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے، نہ نہ نہ، بلکہ اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کر دیے۔ ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں ہے، لیکن پروردگار عالم سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور انسان کو اچھے ذرائع سے اور اچھے اللہ رب العزت کسب حلال سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، ورنہ آج بھی عقیدہ ہمارا بلی کی گزرنے والا بن گیا نا تو یاد رکھو پھر ہم کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ بلی راستے سے چلے گئے آڑے تو جاتے نہیں لوگ، آج بھی انتظار کرتے دوسرے گاڑی کا، چل دوسرا آگے گاڑی بڑا بڑھا کے اس کو پہلے نکال دو تو بعد میں اپن چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ آج بھی سوچ ہماری بدلی نہیں ہے۔ جو بلی بیچاری اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتی، اگر ہمارا راستہ کاٹ لے، اور بالخصوص کالی بلی، یہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں۔ نیک فالی اسلام نے جائز قرار دی، بد فالی یہ ہر صورت میں ناجائز ہے۔ بد فالی اسلام اس کی اجازت دیتا ہی نہیں، کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن ہم اسی سوچ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے عقائد صحیح ہوں گے، جب قرآن پاک کی تعلیم ہماری زندگیوں میں ہوگی، قرآن کو ہم صحیح پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہے۔ ہماری اپنی مسجد میں ہم نے دیکھا ہے کتنے سال تک مولانا ذاکر صاحب تشریف لائے تراویح سنانے کی، کتنے سال تک ریس سے تقریباً 15-20 سال تک، ہے نا، لگ بھگ مجھے یاد ہے جب سے مدرسے میں گئے تھے تب سے وہی آتے تھے بیچارے۔ وہ قل اللہ کو 3 بار پڑھنا، قرآن یاد ہوگا ایسا نہیں ہے، لیکن اب اپنے کو یہ ہوتا ہے کہ یار کیسا ماحول تھا۔ ایک حافظ قرآن ہمارے پورے علاقے میں نہیں ملتا تھا، صحیح قرآن پاک پڑھنے والا، صحیح تراویح سنانے والا۔ حافظ صاحب تو تھے بیچارے بہت سارے، لیکن وہ کیسے تھے آپ کو اللہ کو علم ہے اس کا، لیکن وہی لوگ آتے تھے ہم پر احسان کر کے جاتے تھے، پورا مہینہ تراویح سنا کے۔ اب کبھی کبھی تو 5 پارے بھی سننا پڑتا تھا، پھر ہے نا مجبوری میں، ارے سننا پڑتا تھا کہ 5 پارے بھی سنائے کہ چلے گئے، سب چلے گئے۔ لیکن آج اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہمارے شہر آکوڑ میں، ہمارے محلے میں نہیں بلکہ پورے شہر آکوڑ میں ہر محلے کے اندر آپ کو کم از کم 5-10 حفاظ ضرور مل جائیں گے، کم از کم 5 حافظ ہر محلے کے اندر آپ کو اویلیبل ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے تھوڑی سی توجہ اپنی دین کی طرف مبذول کی۔ اللہ کی قسم اگر ہمارا 10% طبقہ دین کی سوچ کے ساتھ، مکمل دین کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آدھی ادھوری سوچ، قرآن اچھا پڑھ دو باقی دنیا پڑھائے گا، مکمل سوچ کے ساتھ کہ جب ہم نے بچے کو وقف کیا ہے تو یہ قرآن پاکی کی تعلیم حاصل کرے گا اور قرآن کی جتنے علوم یہ سیکھ سکتا ہے سیکھے گا، تو انشاءاللہ العزیز پھر میرے دوستو اللہ ہمارے اوپر ایسی مہربانی فرمائیں گے اور ہمارے درمیان اللہ ایسی برکتوں کا نزول فرمائیں گے کہ ہمارے اگلے بھی اس کو یاد رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں جانے کی وجہ سے دنیا کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا غلام صاحب بستانوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے ایسا کام لیا، عبقری شخصیت دنیا میں گزری ہے، تھے چھوٹے سے دیہات کے اور ایک دیہات کے اندر ہی مدرسہ قائم کیا، لیکن آج پوری دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے دیہات کا اور دیہاتی کا نام مشہور ہے۔
वस्तान पूरी दुनिया में मारूफ है, लोगों को पता नहीं वस्तान क्या है, किस चिड़िया का नाम है, लेकिन वस्तान भी वस्तान का रहने वाला था, इसलिए पूरी दुनिया उस नाम को जानती है। हजरत फरमाया करते थे, याद रखो हिंदुस्तान की जो फौज होती है बॉर्डर के ऊपर, पूरा हिंदुस्तान भूखमरी का शिकार हो जावे, लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर फौजी मुतय्यन है वो फौजियों को, उन फौजियों को और शहर के उन मुंतखब अफराद को जो पूरे वतन की हिफाजत में जुटे हुए हैं, अपनी जान जोखम में डालकर करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगियों का वो गोया के सामान बने हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान भुखमरी का शिकार हो, लेकिन हुकूमत की मजाल नहीं कि जो बॉर्डर के ऊपर फौजी खड़े हैं उनका रिस्क रोक दे, उनके खाने पीने में कमी कर दे। हजरत फरमाया करते थे कि मेरे बच्चों, ये जो कुरान पाक तुम पढ़ रहे हो, तुम अल्लाह का लश्कर हो। कौन हो? अल्लाह का लश्कर हो। ये हो सकता है कि पूरी दुनिया भूखमरी का शिकार हो जावे, लेकिन अल्लाह अपने लश्कर को कभी भूखा नहीं रख सकते, इतना तो हमें यकीन होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान को मामूली ना समझे। ऐसा ना हो कि कुरान पाक की तालीम से हम पीछे रह जावे। हम सिर्फ इन बच्चों को देखकर खुश नहीं हो सकते, खुशी का मकाम है, ये अलग बात है, लेकिन इस खुशी को हम मजीद तरक्की देकर इन बच्चों को और भी ज्यादा इनको तालीमी मैदान में आगे बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ने वालिद बनाया, 5 बच्चे, अभी हमारे मकतब में भी आज 3 बच्चियों को कुरान मुकम्मल हुआ, तो एक वालिद आया था बेचारा, हमारे लिए बहुत सा नजराना भी लेके, कपड़े वगैरह, रो रहा था बहुत धाड़े मार के, क्यों, क्या हो गया फिर? वो इतना खुश, उसकी खुशी नहीं समझ पा रही थी। वो कह रहा था कि मौलवी साहब 5 बच्चे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा कि मैंने गोया सही मानों में एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी आज बच्ची का कुरान मुकम्मल हुआ, उसको ऐसा लग रहा था कि आज मेरे को बच्चा हुआ। 5 बच्चे होने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आज हो रही है। तो क्या होता है, मैंने कहा कि कोशिश करो कि कम से कम एक लड़के को हाफिज बनाओगे। उसने उसी वक्त इरादा किया कि इंशाल्लाह मैं अपने लड़के को यहाँ कुरान मुकम्मल होने के बाद फौरन दारुल उलूम में भेजकर कुरान पाक का हाफिज बनाऊंगा। असल में हम इसकी फजीलतें भूल चुके हैं। आज बहुत से जलसों में जाना होता है तो इन फजीलतों को ऐसा लगता है कि लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं, सुनने के बाद, मालूम होने के बाद भी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वालिदैन को, यानी हुफ्फाज को और उलमा, इनकी तो बात दूर है, उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन एक हाफिज कुरान का वालिद, उसकी वालिदा एक तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा मकाम और मर्तबा मैदान महशर में देंगे, तो क्या ये मामूली फजीलत की बात है? लेकिन नहीं, कुरान पाक हम पढ़ाना चाहते ही नहीं बच्चों को, 200-300 रुपए रोज कमाएंगे, उसी के अंदर खुश है हम। क्यों? मदरसे में जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे मेरे भाइयों, थोड़ी सी कुर्बानी देना सीखो। हजरत इमाम काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उलमा इकराम जानते हैं इस वाक़ये को। इतना बड़े इमाम गुजरा है, बल्कि सबसे बड़े काज़ियुल कुज़ात का लक़ब सबसे पहले इनको मिला हजरत अली बिन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। अल्लाह ने क़ुव्वत फ़ैसला वो अता फरमाई थी। हजरत इमाम साहब के शागिर्द हैं, किसके? अल्हम्दुलिल्लाह हनफियुल मसलक है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम मानने वाले हैं, मुक़ल्लिद हैं। तो काजी इमाम अबू यूसुफ छोटे बच्चे थे, वालिद का इंतकाल हो गया। अब ये क्या करते थे, धोबी के पास जाते थे। बड़े हजरत हमेशा इस वाक़े को सुनाकर रोया करते थे। कहाँ जाते थे? धोबी के पास। वालिदा ने कहा कि खाने पीने के इससे इंतजाम चलेगा ना, कपड़े धोना सीख ले, इसी में हमारा गुजर बसर हो सकता है। आज क्या सोच बनी हुई है हमारे, क्या सोच बनी हुई है कि बेटा सासर धो लेगा, होटल के अंदर जाकर के बर्तन मांज लेगा, उससे हमारा गुजर बसर हो जाएगा। ये सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने गरीब बनाया तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अल्लाह ने हमें अनपढ़ घराने में पैदा किया तो जिंदगी हमारी पीढ़म पीढ़ियां इसी में गुजर जाएंगी कि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा आलिम हाफिज या दुनियावी तालीमी याफ्ता शख्स पैदा नहीं हो सकता। इस सोच को बदलने की जरूरत है। तो काजी इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह क्या हुआ, जाने लगे, लेकिन वापसी में देखा कि एक बड़े मियाँ के पास कुछ नौजवान और कुछ मुअम्मर अफराद बैठे हैं, मजमा लगा हुआ है, वो कुछ पढ़ा रहे हैं, ये भी जाकर बैठ गए। बातें अच्छी लगी। वालिदा को पता चला कि मेरा बेटा रोज घर से जल्दी निकल जाता, धोबी की तरफ से शिकायत आई कि लेट आ रहा, और माँ सोची कि आते वक्त में भी लेट हो रही है, यानी दोनों तरफ से शिकायत।
وہ دھوبی نے ماں کو شکایت کی اور ماں نے دھوبی کو شکایت کی. اس نے کہا کہ لیٹ آ رہا, ماں نے کہا کہ میرے پاس بھی لیٹ آ رہا. تو جو لیٹ آنے جانے کا وقفہ ہے وہ کہاں گزر رہا ہے اس کا؟ تو ماں نے پیچھا کیا, چاپلوسی کی, ہوتا ہے نا ماں نے جاسوسی کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. قرآن نے جاسوسی کو حرام قرار دیا, قرآن نے جاسوسی کو گناہ کبیرہ قرار دیا. ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ ہم کو سب کی خبر ہوتی ہے اپنے آپ کی سوا. ہمیں اپنے آپ کے علاوہ دوسرے ہر مسلمان کی خبر ہے, کون کہاں جاتا, کون کیا کرتا, سب کی خبر رکھتی. خبری لال محلے میں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو اس لیے اللہ کے واسطے اس سے توبہ کرنی چاہیے. جن چیز میں ہمارا فائدہ نہیں ہے اس چیز میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. تو ماں نے پیچھا کیا کہ بیٹا کہاں جا رہا. پتہ چلا کہ ایک بڑے میاں کے پاس. ماں نے بہت زیادہ پھر شروع کر دیا کہ زیادہ سمجھ میں آ گئی بڑے میاں تمہارے کو, میرے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تم ہے کہ میرے بیٹے کو یہاں پر بٹھا کر سمجھ رہے ہو کہ بہت اچھا کام کیا تم نے. قاضی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بوڑھی اماں ٹینشن مت لے, تیرا بیٹا میرے پاس رہے گا, پڑھے گا, لکھے گا, کچھ بنے گا. ماں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, دھوبی کے پاس جا رہا تو کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام ہو رہا ہے, تیرے پاس بیٹھ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ماں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر بادام اور اس وقت میں ایک حلوہ بنا کرتا تھا جو بادشاہ وقت بھی کبھی کبھی کھایا کرتے تھے. کہا کہ میں بادام کا اور حریر حلوہ دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. اللہ کے نیک بندے جب کوئی بات زبان سے نکالتے ہیں تو ان کے پیش نظر وہ بات ہوتی ہے, وہ اٹکل بچوں سے بات نہیں کرتے. اللہ فراست نورانی, فراست ایمانی عطا فرماتے ہیں. بڑھیا نے کہا کہ تیرا دماغ سٹیا گیا ہے, کھانے پینے کے روٹی کے باسی ٹکڑے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ بادام کا حریر کا یہ میرا بیٹا بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر کے حلوہ تناول کرے گا. کہا کہ ماں ٹینشن نہ لے, جتنا یہ کماتا ہے تیرے گھر کے گزر اوقات وہ سارے کے سارے اس کا انتظام میں کرتا ہوں, یہ بچہ میرے پاس ہی آ کر پڑے گا. قاضی صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا, روزانہ جانے لگے. ماں مر گئی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے. قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر بادشاہ وقت کے پاس چیف جسٹس آف عالم اسلام بنے, پورے عالم اسلام کے قاضی بنے. جتنا ہارون الرشید کی حکومت تھی اس وقت پوری دنیا کے اوپر تقریباً دنیا کے 3 حصوں پر حکمرانی تھی. وہ بادل کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ بادل پانی آتا ہے کبھی کبھی, لگتا ہے کہ ہمارے شہر میں آئے گا, پھر آگے بڑھ جاتا. کسان بولتے کہ یار اچھا برس جاتا تو آج ہم پیک پانی ہمارا فائدہ ہو جاتا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہارون الرشید بادشاہ کہ بادل تو چاہے تیرے دل میں چاہے جہاں برس, لیکن تجھ سے جو فصل ہوں گی, جو غلہ نکلے گا وہ میرے خزانے میں آ کر جمع ہوگا. کتنی بڑی حکومت ہوگی. تو ایک مرتبہ بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھے تھے قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, ایک حریرہ لایا گیا اور بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا. ہارون رشید نے قاضی امام یوسف کو دے کر کہا کہ لو ابو یوسف یہ تناول کرو, اس لیے کہ یہ حلوہ ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. یہ حلوہ ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے. بادشاہ نے کہا کہ کیوں, کیا پسند نہیں آیا, میری کوئی بات بری لگی؟ کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت, بات دراصل یہ ہے کہ میرے استاد قاضی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے برس پہلے میری والدہ سے کہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا بادام کا اور پستے کا حلوہ کھا رہا ہے. وہ میں اس وقت میں ہم اس کی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ امام صاحب کی پیشن گوئی اللہ نے صحیح فرما دی. تو میرے دوستو دنیا اور آخرت میں اللہ بھلائی کسی کو کچھ عطا نہیں فرمائیں گے. اس لیے بڑے مبارکباد ہے ہمارے مدرسے کے, ہماری مسجد کے امام صاحب, مدرسے کے استاد حافظ شارق صاحب, جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی. یہ بچے اس لائق بنے کہ ہمارے سامنے انہوں نے کچھ لب کشائی کی. یہ بات یاد رکھیے, کوئی بھی چیز ایٹومیٹک نہیں بن جاتی, اور بالخصوص بچے ایٹومیٹک کبھی نہیں بن سکتے. 2 جملے وہ ہمارے سامنے آ کر بول رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے بہت برس کی محنت ہے. اور ان بچوں نے اپنے مافی ضمیر کو گویا ادا کر کے ہمیں یہ تعلیم دی. بہت سارے ماں باپ, وہ بچے ایسے بول رہے تھے کہ جب ان کے ماں باپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ یار فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کا بیٹا ہے, تو دل نے کہا کہ بھائی اب تو سدھر جاؤ, اب تو سدھر جاؤ.
تمہارے بچے خود ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سر اٹھانے کی، سینہ چوڑا کرنے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم شراب نوشی میں لگے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک وہی حرام کے کھانے میں ہماری سوچ ہے، اور ابھی تک ہمارے رزق کے ذرائع اچھے نہیں ہیں، ابھی تک ہم طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہیں۔ لیکن ان بچوں نے، بچیوں نے، ہمارے اپنے بچوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ میرے والد صاحب اور تم میرے اعزہ و اقربا ان برائیوں سے بچو، اس لیے کہ میں تمہیں تلقین کر رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے دوسروں کی بات دل پر اثر انداز دیر سے ہوں گی، لیکن اپنوں کی بات اور بالخصوص اپنی اولاد کی بات دل کے اوپر جا کر لگتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کوشش کریں کہ بچوں نے جو پڑھا ہے وہ اس پر عمل کرے اور بالخصوص گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری کرے۔ بچوں نے تو مکمل قرآن پاک پڑھ لیا ہے، مکمل کیا ہے، لیکن ہمیں بھی قرآن پاک کی تعلیم دے کر چلے گئے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے۔ ختم قرآن کبھی نہیں ہوتا، قرآن پاک مکمل ہوتا ہے۔ ختم کا مطلب ہے کہ انسان نے اس کو مکمل پڑھا اور اس کے بعد دوبارہ فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لیے کوشش کرے کہ رمضان آنے سے پہلے کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، رمضان آنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھا دے، کم از کم 3 پارے، ہر ماں بہن، پردہ نشین مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، کم از کم 3 پارے روزانہ تلاوت کرے۔ رمضان کے لیے ہماری تیاری ابھی سے شروع ہونی چاہیے۔ تاجر ہمیشہ تجارت کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے تیاری شروع کرتا ہے، کسان پانی آنے سے پہلے کھیت کے اندر ہل جوتتا ہے اور ساری تیاری شروع کر دیتا ہے تاکہ پانی آنے کے بعد بیج بونے میں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح رمضان ایک طرح سے سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، سموسے پکوڑے بیچ کر، جوتے چپل بیچ کر روپیہ پیسہ کمانے کا سیزن نہیں ہے۔ وہ بیچارے ایکٹیو ہو جاتے ہوتے کہ نہیں؟ مغرب سے پہلے کیا ہو جاتے ہو؟ پوری پیاز کاٹ کی ساری چیزیں کر کے، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے آکوڑ میں تو بغیر سموسے کی افطاری مکمل نہیں ہوتا، تو وہ الگ چیز ہو گئی، ان کا سیزن جانے تو ان کو 2-5 لوگ ہوں گے، لیکن ہمارا سیزن یہی ہے کہ قرآن کی جتنی کثرت ہو، تلاوت کی، دعاؤں کا جتنا اہتمام ہو، اور بالخصوص روزوں کا ابھی سے ہم انتظام کریں کہ کم از کم 2 روزے رکھیں گے تو رمضان میں عملی مشق ہوں گی۔ رمضان کے لیے ابھی سے کچھ نہ کچھ غلہ وغیرہ اور کچھ اپنی کمائی کا ایک وافر مقدار میں حصہ بچا کر رکھے تاکہ رمضان میں زیادہ کمائی اور زیادہ دھوپ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہو، رمضان بھی ہمارا صحیح گزرے اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچوں کو بھی رزق وغیرہ میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمارے مکتب کے اور ہمارے حافظ صاحب کے ہر طرح کے ہنر کے اندر بڑھوتری اور مزید ترقی عطا فرمائے، ہمارے مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمارے محلے میں اور اس جلسے کے اندر جن ساتھیوں نے، جن نوجوانوں نے اور جن معمر افراد نے حصہ لیا ہے ان تمام کے مالی تعاون کو اور بدنی تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کی اور رمضان میں اپنے رضا والے عمل کے ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے مولا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ جو ہمارے مکتب کا جلسہ ہوا ہے، ہمارے معصوم بچوں نے، بچیوں نے تیرے کلام پاک کو پڑھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو ہمارے سامنے سنایا ہے، اے اللہ اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے کے اندر 100% دین کے داعی شہدائی پیدا فرما، ہر گھر کے اندر ہر فرد کو اے اللہ دین کا داعی بنا، اے اللہ ہر گھر کے اندر مکمل افراد کو، مکمل مرد و خواتین کو اے اللہ نمازی بنا، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے قبائل سے پورے محلے کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے جن نوجوانوں نے بھرپور اس جلسے کے اندر حصہ لیا ہے، بچوں کی اور بچیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ان تمام کی کمائیوں میں، ان تمام کی اے اللہ ہر طرح کی کمائی کے اندر خیر و برکت نازل فرما، رزق حلال رزق طیب دنیا کے ہر مسلمان کو وافر مقدار میں عطا فرما، اے اللہ رزق حرام سے دنیا کے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما کر رمضان میں ہم سے اپنی رضا والے اعمال کروا لے۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین
ہمیں جو آپ نے صلاحیتیں دی ہے ہر طرح کی صلاحیتوں کو کار خیر میں اور دینی کاموں میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے سامنے ہمارے اپنے اعزاء و اقربا ہمارے بڑے اے اللہ زیر زمین مدفون ہیں، اے مولا کریم کتنے ایسے تھے جو ہمارے پڑھنے پر اے اللہ خوشیاں منایا کرتے تھے، خوشی سے جھوم جاتے تھے۔ اے اللہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اس قبرستان کے اندر مدفون ہے، اے مولا کریم وہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی خوشی پر پھولے نہیں سماتے تھے، ہماری چھوٹی سی تکلیف کے اوپر آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ آج اے مولا کریم آج وہ زمین کے اندر مدفون ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ جو معذبین ہے اے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے درجات کو جنت میں بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبر کے گڑھے میں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ وقت ہے جبکہ موت کس کی کب آ جاوے، اے اللہ منٹوں اور سیکنڈوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم روزانہ اور مہینے میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن اے اللہ کبھی یہ دل میں خیال نہیں گزرتا کہ جس طرح آج میں اس کو کانا دے رہا ہوں، قبر میں اتار رہا ہوں، نہلا رہا ہوں، اے اللہ کل میرا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ اے اللہ اس دن کو سمجھ کر ہمیں ہر طرح ہر گھڑی کو اے اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے والدین کا اکرام کرنے والا بنا، اے اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ اے مولا کریم صحیح معنوں میں جو تو نے علم دیا ہے ہم تمام کو اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کو سدوں سے آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے میں اے اللہ ہر طرح کے قبائل میں جو نوجوان مبتلا ہے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کو سمجھ دے دے کہ ہمارے اپنے بچے ہی ہمیں سکھا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اپنے بچے ہی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے تمہیں عمل کرنا ہے۔ بچوں نے کتنا پیارا اور کتنے اچھوتے انداز میں مولا کریم ہمیں تعلیم دی اور کتنے بچوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا کہ اس طریقے سے تمہیں عمل کرنا ہے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو اور پورے محلے کو پورے عالم اسلام کے صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، کفری عقائد سے اور غلط عقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ رضی اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔